رسول نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کو بھی پیش. فرماتے میں نے کہا دوسری نشانی پوری ہو گئی. اب کہتے مجھے تیسری نشانی کی طلب تھی. میں حضور کی بارگاہ میں آتا رہتا. ایک بار آپ جنت البقیع میں مدینہ کے قبرستان میں کسی صحابی کے جنازے کے لیے تشریف فرما ہے. حضرت سلمان کہتے میرا انتظار اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا. میرا اضطراب اور پریشانی وہ میری حد اور میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی. میں کبھی آپ کے پیچھے آ کے بیٹھتا, کبھی آپ کے آگے, کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ کے رسول نے جب میرا اضطراب دیکھا, سلمان نے منہ سے کچھ نہیں کہا, کوئی مطالبہ کوئی بات نہیں کی ہے, صرف آ کے ارد گرد بے تابی سے چکر لگا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں سے اپنے دوش مبارک سے حضور نے چادر ہٹا. فرماتے جب حضور نے چادر ہٹائی مجھے مہر نبوت نظر آئی. وہ اصفہان سے چلنے والا سلمان, وہ عمورہ, وہ نصیبین, وہ شام, وہ عرب کے صحراؤں میں غلام بن کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ رکھنے والا سلمان. وہ کہتے ہیں میں بے قابو ہو گیا, میں نے حضور کو آغوش میں لیا اور آپ کی مہر نبوت کو چومنا شروع کیا. فرماتے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہاں آج اس مسافر کو اس کی منزل نصیب ہو گئی. یہ تو منزلوں کے ملنے والی رات ہے, یہ تو مسافروں کے منزلوں کو پہنچنے والی رات ہے. یہ تو وہ سہانی گھڑی ہے جب مسافروں کو منزلوں کا پتہ ملا کرتا. سحر آئی تو یاد آئے وہ تارے, نشاں جن سے ملا ہم کو سحر کا. جب رات چھٹنا شروع ہوتی ہے, اندھیری کی چادر جب سمٹنا شروع ہوتی ہے, اللہ سپیدہ سحر کو نمودار کرتا ہے اور کائنات والوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب ظلمت, اب اندھیرے اور اب تاریکیوں کا دور ختم ہونے والا ہے, اب اجالوں کا دور شروع ہونے والا ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں میں مہر نبوت کو بے ساختہ چومنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا. فرماتے اللہ کے رسول نے مجھے سامنے بٹھایا اور فرمایا سلمان میرے صحابہ کو اپنا قصہ سناؤ. حضرت سلمان نے حضور کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان نے یہ سارا قصہ سنایا اور کہا ابن عباس جیسے آپ کو سنا رہا ہوں یوں ہی رسول اللہ کے سامنے سنایا. حضرت سلمان جب مدینہ میں آئے, جیسے ہم نے سنا جس طرح سے آئے, مدینہ میں آپ کی کوئی برادری نہیں تھی, آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, آپ کا کوئی خاندان نہیں تھا. آپ تو بطور غلام لائے گئے تھے. اور عرب کا قبیلہ اور ان کا معاشرہ آج بھی ہم جانتے ہیں وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, وہ ایک قبائلی علاقہ ہے. عربوں کو اپنے نسب پہ بڑا ناز ہے, وہ اپنے نسب کی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ رسول اللہ عربوں میں سب سے اعلیٰ نسب کے مالک تھے. محمد خیر خلق اللہ من مدر, محمد خیر رسول اللہ کلہم. جب صحابہ بیٹھتے تو وہ اپنے اپنے خاندانوں کا ذکر کرتے. کوئی کہتا میں بنو ہاشم سے ہوں, کوئی کہتا میں بنو عدی سے ہوں, کوئی کہتا میں بنو مخزوم سے ہوں, کوئی کہتا میں اوس سے ہوں, کوئی کہتا میں خزرج سے ہوں, کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا. اور سلمان, اللہ اکبر, سلمان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. میں نے دعائے براہیمی عرض کی تھی تو وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کسی کی محبت اور دعا کو فراموش بھی نہیں کرتے ہیں اور اجر کے بغیر رہنے بھی نہیں دیتے. ہاں کوئی ان کا بن کے دیکھے تو صحیح. ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم انہیں چھوڑ کر ان کا بن رہے. ہم نے اپنے رخ مغرب کی طرف کر لیے. ہم عوام بھی اور حکمران بھی, ہم سب نے اپنا قبلہ واشنگٹن اور لندن اور پیرس کو بنایا ہوا ہے. اور جو ذلت ہمارے حصے میں آ رہی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. کوئی ان کا بن کے دیکھے تو صحیح, وہ اجر وہ جزا دیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کی قربانیوں سے واقف ہیں. صحابہ میں حضرت سلمان کو ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں انا ابن الاسلام, میرا نسب ایک ہی ہے, میں اسلام کا بیٹا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلمان کے احساسات اور جذبات کا علم ہوا, جانتے ہیں کیا جزا دی ہے, کیا بدلہ دیا ہے. مدائن جو ایران کا دار الخلافہ تھا, جو سلطنت کسریٰ کا دار الخلافہ تھا, آج اس مدائن کو کہتے ہی سلمان پاک ہے. اور میں عرض کروں گا کہ اگر اللہ توفیق دے ان تاریخی مقامات کو جا کے ضرور دیکھا کریں جن کا تعلق ہماری تاریخ سے. بغداد مقدس ضرور جائیے,
عراق جائیے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ ہم جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے بیت المقدس تشریف لے جائیں، ملک شام اللہ انہیں امن عطا فرمائے، اللہ وہاں سلامتی عطا فرمائے، وہاں جائیں اور جا کر ان علاقوں، ان نقوش کو دیکھیں۔ مدائن کو آج سلمان پاک کہتے ہیں۔ آج سے کوئی 23-24 برس قبل اللہ پاک کے کرم سے جب وہاں حاضری ہوئی ہے، حضرت سلمان فارسی کا مزار اسی مدائن میں ہے۔ آج اسے کہتے ہی سلمان پاک ہیں۔ جب حضرت سلمان فارسی کے روضہ اطہر کے احاطے میں داخل ہونے لگتے ہیں، اس احاطے کے صدر دروازے پر رسول اللہ کا یہ فرمان جلی حروف سے لکھا ہوا ہے، جو بتاتا ہے کہ اگر کوئی ان کا بنے تو وہ اسے وہ عزتیں عطا فرماتے ہیں کہ پھر صدیاں بیت جاتی ہیں، ان عزتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اللہ کے قرآن کا یہ وعدہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، عزتوں کا مالک اللہ کا رسول ہے، اور عزتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ لیکن منافق اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے جناب سلمان کے دل کو تسلی یوں دی، ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، اے مدینے والو، اے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والو، اے قیامت تک آنے والے لوگوں سنو، سلمان میری اہل بیت کا حصہ ہے، سلمان مجھ سے ہے، سلمان میرے خاندان سے ہے، سلمان بنو ہاشم سے ہے جو عربوں کا سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے۔ فرمایا سلمان نے میرے لیے ماں باپ کو چھوڑا ہے، وطن کو چھوڑا ہے، اپنے سوشل سٹیٹس، اپنی آبائی، خاندانی، معاشرتی حیثیت کو چھوڑا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ سلمان کے سر پہ عزتوں کا تاج رکھتا ہوں۔ سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے رہیں گے، صبح شاموں میں بدلتی رہیں گی، راتیں دنوں میں تبدیل ہوتی رہیں گی، سلمان کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ سلمان منا اہل البیت، یہ اس ہستی کی ولادت کی رات ہے کہ جو ان کا بنتا ہے وہ اس کے سر پہ عزتوں کے تاج پہنا دے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اظہار اور دعویٰ یہ دلیل اور ثبوت مانگا کرتا ہے، اور رسول اللہ سے محبت کی دلیل اور ثبوت آپ کی اتباع، اطاعت اور پیروی۔ آج جمعہ کی رات، کون سی رات؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں میں سب سے محبوب نماز جمعہ کے دن کی فجر کی نماز۔ کون سی نماز؟ جمعہ کے دن کی فجر کی نماز۔ ہر فجر کی نماز کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے بستروں پہ سونے والو، خبر بھی ہے فجر کی نماز میں اللہ کا قرآن سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترا کرتے ہیں۔ فجر کی جماعت میں فرشتے موجود ہوا کرتے ہیں، ہر نماز میں ہوتے ہیں، اللہ کے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی بخصوص طور پہ قرآن نے فجر کی نماز کا ذکر کیا۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم السجدہ، کون سی سورت؟ سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت رسول اللہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں فرمایا کرتے۔ حضور رات کو سوتے وقت بھی 30 آیتیں ہیں سورہ الف لام میم السجدہ کی بھی، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت حضور بستر پہ رات محو استراحت ہونے سے پہلے بھی فرماتے، اور جمعہ کے دن خصوصاً فجر کی نماز میں حضور اس کی تلاوت فرماتے۔ جانتے ہیں کیوں فرماتے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جمعۃ المبارک کے فضائل پہ ایک رسالہ لکھا ہے، 100 سے زائد فضیلتیں آپ نے ذکر کی ہیں، اس کا ترجمہ الحمدللہ میں نے کیا تھا، ایک آدھ بار چھپا ہے، وہ ایڈیشن ختم ہو چکا۔ اس میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جمعہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم میں الف لام میم السجدہ کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں کہ حضور سورۃ الانسان جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ، اور سورہ الف لام میم السجدہ یہ 21ویں پارے کی صورت ہے، سورہ لقمان کے بعد اور سورہ احزاب سے پہلے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ جب ہم ان دونوں صورتوں کے مضامین کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن فجر کی نماز میں ان صورتوں کا انتخاب کیوں کرتے، فرماتے ہیں ایک نقطہ جو ان دونوں صورتوں میں کامن ہے، مشترک ہے، وہ نقطہ کیا ہے
کہ ان دونوں صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ذکر ہے اور سورہ انسان سورہ دہر میں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ کس دن پیدا فرمایا؟ جمعہ کا معنی ہی اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، جمع کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کو جمعہ کہتے ہی اس لیے ہیں فیہ جمعت طینۃ آدم، کہ اس دن اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کے خمیر کو اکٹھا کیا تھا۔ گویا جمعہ کا دن یہ ولادت آدم کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ یہ میلاد آدم کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ یا سورہ دہر تلاوت کرتے، جن دونوں صورتوں میں جناب آدم علیہ السلام اور انسان اول کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر ہے۔ گویا انبیاء کی پیدائش کے دن، انبیاء کی ولادت کے دن، ان کی پیدائش کا تذکرہ کرنا یہ ہر جمعہ کو رسول اللہ کی سنت۔ ہر جمعہ کے دن حضور فجر کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے جس میں جناب آدم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، اگر ہم اپنے معاملات اور اپنے افکار میں ریویو کرنے، اسے دوبارہ اثر نو غور کرنے پہ آمادہ ہوں تو نکتہ تو اس میں بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ کی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ کا پیار بھی نصیب فرمائے، اور اس محبت و پیار کے ساتھ ہمیں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نماز فجر اور خصوصاً جمعۃ المبارک کی فجر کی نماز ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔